اتنا پڑھیں گے اس معیار کو جنہوں نے پورا کر لیا ہے ان کو، اور جو اس معیار تک پہنچ گئے ہیں یا اس سے بالکل قریب ہیں ان کو نقد انعامات بھی دیے جائیں گے بیان کے بعد، اور ان کے ناموں کا اعلان بھی ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت مفتی صاحب مدعی لوگوں کا بیان ہوگا۔ اللهم خلي واختلي ولا تكن لا يستوي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور محترم خواتین، آج کی نشست جو منعقد کی گئی ہے اور ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد بہت قریب ہے، اور اس سے متعلق ہم کچھ فضائل، کچھ مسائل اور کچھ ایسی باتیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے رمضان المبارک کا گزرنا آسان بھی ہو جائے اور ہم اس میں کچھ کمائیں۔ ہر چیز کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے مہینوں شادی کی تیاری ہوتی ہے، سفر کے لیے سفر سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے لیکن تیاری بہت پہلے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں اتنی برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ عطا فرما رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے، تیاری کرنا چاہیے اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر شوق اور ذوق پیدا کرنے کے لیے فضائل رمضان، اعمال رمضان، اوراد رمضان یہ صحابہ کو بتاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں لمبی چوڑی نہیں ہوتی تھی، مختصر خطبات ہوتے تھے۔ صحابہ کرام بہت غور سے سنتے تھے، اور سننے کے بعد بس جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی اس کو پلے باندھ لیتے تھے، اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ صحابہ کی شان تھی۔ سب سے پہلے اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے لیا۔ صحابہ نبی اور امت کے درمیان واسطہ ہے، انہوں نے ہمیں دین کو بہترین طریقے سے پہنچایا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ علماء سے وہ خطبہ آج بھی آپ نے سنا ہوگا، اور فضائل اعمال میں بھی حضرات پڑھتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، تو بہت قیمتی خطبہ ہے۔ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، ایک مہینہ چھا رہا ہے تمہارے اوپر، بڑا عظیم مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں آدمی ایک نفل کام کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں ایک آدمی ایک فریضہ ادا کرتا ہے، اس فریضے پر اللہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دی تاکہ یہ لوگوں کو
روزہ افطار کرائیں۔ غربت کا دور ہوتا تھا، صحابہ کرام کا دور غربت کا تھا، روپیہ پیسے کا نہیں تھا، وہاں ضرورت آدمی کو پڑتی تھی تو کھجوروں کی ضرورت پڑتی تھی، کچھ جو، کچھ پنیر، کچھ پینے کے لیے پانی، بس یہ چیزیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی۔ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے اور عرب میں زیادہ تر رمضان کے مہینے گرم مہینے ہوتے ہیں، بہت گرمی کا مہینہ ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو جو کوئی کسی مسلمان کو روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے۔ افطار کا مطلب تو یہ تھا کہ کسی کو کھلاؤ پلاؤ، لا کر گھر میں مہمان بناؤ، ہمارے ہاں تو خود اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو جب صحابہ نے کہا کہ یہ کون کر سکتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ پیٹ بھرنے پر موقوف نہیں ہے، یہ تو اس پر ہے کہ کسی کو ایک کھجور کھلا دی، تھوڑا سا پانی پلا دیا، کسی کے گھر میں لسی ہے تھوڑی سی لسی پلا دی، شربت ہے وہ شربت پلا دیا، یہ ثواب تو اللہ اس پر بھی عطا فرمائے۔ ہاں ایک آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے، اس کو اللہ نے کھانے پینے کا سامان دیا ہے اور وہ افطار کرانے والے کو اتنا کھلائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کریں گے کہ پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، اس کا تو اتنا بڑا اجر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس مہینے کا اول حصہ اول عشرہ رحمت ہے، درمیانی مغفرت ہے اور آخری جہنم سے آزادی ہے۔ اور پھر صحابہ کو ترغیب دی، دیکھو یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور دیکھو یہ ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کا ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اپنے غلاموں پر، اپنے نوکروں پر جو تمہارے ماتحت ہے کام کرتے ہیں ان پر کام کا بوجھ کم کر دو، کام کا بوجھ ان کے اوپر کم کر دو۔ غرض یہ کچھ اس طرح کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے صحابہ کو جب یہ سنائے تو بس صحابہ کے لیے اتنی باتیں کافی تھیں، اتنی ہی باتیں کافی تھیں۔ ہم تو گھنٹے گھنٹے تقریریں کرتے ہیں، نہ ہم پر اثر ہو، نہ کہنے والے پر اثر ہوتا ہے، نہ سننے والے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ آپ چند باتیں کرتے تھے۔ ایک صحابی ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیجئے میں وہ عمل کروں اس سے مجھے نفع پہنچے اور اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے ایک ہی بات فرمائی، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ دیکھو روزے کو لازم پکڑنا، اس لیے کہ روزے کا مثل اور روزے کی نظیر نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اتنی بات ابو امامہ نے سنی، اور پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر سے کبھی دن کو دھواں نہیں اٹھتا تھا، کھانا دن کو نہیں پکتا تھا، اس لیے کہ یہ پیغام اپنے کانوں سے سنا، اپنے گھر والوں کو سنایا۔ اچھا حضور نے فرمایا کہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے، سب نے روزے رکھنے شروع کر دیے، اور جس دن ابو امامہ کے گھر سے دھواں اٹھتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے آج مہمان آیا ہے، آج مہمان آیا، آج انہوں نے مہمان کی خاطر روزہ نہیں رکھا ہے۔ صحابہ باتوں کو لینے والے تھے، عمل کرنے والے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اس لیے باتیں تو وہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی ارشادات۔ تو یہ مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے اور دور نہیں ہے، ممکن ہے کل اس وقت ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، کل ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو بالکل ہمارے سروں کے اوپر آ گیا ہے۔ جب آ گیا ہے تو اس کے لیے بالکل تیار ہونا چاہیے۔ ایک ایسا مہینہ اللہ نے دیا ہے جس میں ہماری تربیت ہو رہی ہے، ایک ایسا کورس ہے جس میں اللہ ہم کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، متقی بنانا چاہتے ہیں۔ ہر چیز کے ایک کورس ہوتا ہے، عالم بنتے ہیں اس کا کورس الگ ہوتا ہے، انجینئر بنتے ہیں اس کا کورس الگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے میں اللہ کا ولی بن جاؤں
میں متقی بن جاؤں، اس کے لیے کیا کورس ہے؟ اس کے لیے اعمال رمضان، اعمال رمضان اختیار کرو، اللہ کے ولی بن جاؤ۔ روزہ قدیم عبادت، یہ صرف ہم نہیں رکھ رہے، روزہ تو زمانوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہمارے روزوں میں اللہ نے جو خصوصیات رکھی ہے، جو خاص اعمال رکھے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے روزوں کے اندر نہیں تھی، خاص اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اعمال رمضان بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس ایک مہینے میں بھی روزے نہ رکھیں اور اسی طرح کھاتے پیتے رہے اور مسجد سے دور رہے، ارکان اسلام سے دور رہے اور علماء سے دور رہے، پھر انسان نہیں رہتا ہے، وہ سیدھا جا کر حیوانوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے انسان۔ یہ جو انسانی نفس کے تقاضے ہیں نا، ہر انسان کے اس کے نفس کے کچھ تقاضے ہیں، یہ تقاضے اندھے بہرے ہیں، یہ اندھے بہرے۔ اگر خدا کا خوف نہ ہو، تقوی نہ ہو، مساجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ان دینی مجالس کے ساتھ تعلق نہ ہو، تو وہ اندھے بہرے تقاضے انسان کو حیوان بنا دیتے۔ بھوک لگی ہے، پھر آدمی یہ نہیں دیکھتا ہے یہ گائے کا گوشت ہے یا یہ خنزیر کا گوشت ہے، کھائے گا، سب کچھ کھائے گا۔ پیاس لگی ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ مشروب حلال ہے یا یہ مشروب حرام ہے، اس کو پیے گا۔ شہوت کے تقاضے اٹھیں گے تو یہ نہیں دیکھے گا حلال ہے یا حرام ہے، وہ اپنا تقاضا پورا کرے گا۔ یہ جو اندھے بہرے تقاضے ہیں، اس کو ختم کر کے اور حیوانات اور درندوں کی صف سے نکال کر اللہ ہمیں انسانوں کی صف میں کھڑا کر کے اور انسانیت کے جو اعلیٰ اخلاق ہیں اور اعلیٰ صفات ہیں، وہ صفات ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان اس لیے ہمارے پاس آیا، اس لیے رمضان المبارک کی قدر کرنا چاہیے۔ کتنا سازگار ماحول اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، شیاطین قید ہو جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں، کوئی بھی بند نہیں ہوتا ہے۔ جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، عشاء کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اس کی ایک اپنی برکتیں، اپنی فضائیں۔ افطاری کے وقت الگ مغفرتیں ہو رہی، راتوں کو الگ مغفرت ہو رہی۔ انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد سحری کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہی۔ وہ لوگ جو فجر کی جماعت میں نہیں آتے، بہت بڑی تعداد فجر کی نماز کے اندر شامل ہے۔ ہر روز ایک منادی آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے کو ہٹ جا۔ جب یہ سارا ماحول ہمارے پاس موجود ہے، اس ماحول میں بھی ہم اپنی تربیت نہ کریں، ہم اعمال رمضان کو اختیار نہ کریں، تو بس سمجھ جاؤ کہ یہ آدمی خود ہی محروم رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کسی کو محروم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں فرماتا۔ اس کی رحمتیں تو ہر آن ہر گھڑی اس مہینے میں برس رہی۔ ہم خود اپنے آپ کو محروم کریں تو الگ بات ہے۔ آپ ذرا اس فضا کو تو سوچو، اس نورانی روحانی ماحول کو تو سوچو، 11 مہینے میں یہ ماحول ہمیں اور آپ کو مل جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیسے۔ اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے، جب یہ انعام ہے تو اعمال رمضان کی قدر کرو۔ دیکھو چاند نظر آنے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ نماز تراویح کا، نماز تراویح کا اہتمام کرو۔ 20 رکعت نماز تراویح ہر رات جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جائے اہتمام کے ساتھ پڑھو، دل کی خوشی کے ساتھ پڑھو۔ اللہ نے ہمارے اوپر اس مہینے میں عبادات کا، بدنی عبادات کا بوجھ ڈالا ہے۔ کچھ بنانا چاہتے ہیں نا، تبھی تو بوجھ ڈالا ہے۔ روزانہ 5 جماعتیں ہوتی، 5 جماعتیں نماز کی ہوتی، رمضان میں 7 جماعتیں ہوتی۔ 5 تو وہی ہے، فجر، ظہر، مغرب، عشاء،
چھٹی جماعت ان سب پر بھاری ہے، وہ تراویح کی نماز 20 رکعت امام پڑھاتا ہے، اس میں قرآن پاک پڑھتا ہے۔ پھر 7ویں جماعت وتر کی جماعت، وتر کی جماعت مغرب کی نماز پر بھی بھاری ہے۔ مغرب کی 3ری رکعت میں تو امام صرف آہستہ سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، بس پھر رکوع میں چلا جاتا ہے۔ وتر کی نماز میں تو تینوں رکعت کے اندر جہراً آواز کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، سورت بھی پڑھ رہے ہیں، اور 3ری رکعت میں سورت کے بعد رکوع میں بھی نہیں جاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھتا ہے۔ آپ بھی دعائے قنوت پڑھتے ہو، امام بھی دعائے قنوت پڑھتا ہے۔ 7 جماعتیں ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یہ 8 نمازیں ہو گئی، اور جو حضرات اشراق پڑھتے ہیں وہ 9 نمازیں ہو گئی، جو چاش پڑھتے ہیں وہ 10 نمازیں ہو گئی۔ روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہو، رمضان میں 10 نمازیں پڑھو، کچھ تو بوجھ ڈالو اس کے اوپر۔ دیکھو جب گھوڑا سرکش ہو جاتا ہے نا، مالک کو پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیتا ہے، پھر مالک 2 کام کرتا ہے، گھوڑے کی خوراک کم کرتا ہے، بوجھ ٹکا کر ڈالتا ہے۔ یہ 2 کام کرتے بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے مالک نے بھی ہمارے اوپر اس رمضان میں عبادات کا بوجھ ڈالا ہے، اس لیے کہ ہم تو نفسانی خواہشات اور تقاضوں میں بالکل سرکش ہو گئے، اللہ کے باغی بن گئے، اللہ کے باغی بن گئے۔ اس لیے ہمیں عبادات میں اضافہ، دن کو روزہ ہے، کتنی بڑی عبادت ہے روزہ، فرض ہے۔ جو مسلمان بچہ، جو مسلمان بچی اسلامی تاریخ کے حساب سے 15 سال کے ہو گئے اور اس سے پہلے بلوغت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے ہیں، تو ٹھیک 15 سال پر روزہ فرض ہو گیا۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت اس کو روزہ رکھنا چاہیے، داڑھی موچھ آئی ہو یا داڑھی موچھ نہیں آئی، روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض۔ دیکھو سارا دن اتنی بڑی عبادت، رات کو تراویح کی عبادت، پھر سحری خود کی عبادت۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کھایا کرو، اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے، جسمانی برکتیں بھی ہیں، روحانی برکتیں بھی ہیں۔ اپنی روح کی فکر کرو، جسمانی قوت بڑھانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، عمدہ عمدہ غذائیں، اعلیٰ قسم کی مشروبات، اور پھر اس کو فٹ رکھنے کے لیے صبح صبح واک ہو رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جم میں جاتے ہیں، اپنے سے زیادہ وزن اٹھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صرف اس گوشت پوش کو قوی بنانے کے لیے، حالانکہ مرنے کے بعد یہ گل جائے گا، سڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے بدبو آئے گی۔ اپنی روحانی قوت کو مضبوط کرو، روح نہیں مرتی ہے۔ آدمی مر گیا، روح یا اعلیٰ علیین میں جائے گی یا سجین میں جائے گی، جہنم میں جائے گی۔ اس کو قوی بناؤ۔ روح کو طاقتور بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان کے اعمال دیے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کا ادب کرو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ہم اس مہینے کا ادب کریں، اور اس کا ادب کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں روزہ دیا، تراویح دی، سحری دی، قرآن پڑھنے کا، سننے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ پھر آخری عشرے میں اللہ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی، اعتکاف عطا فرمایا ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہیں، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو۔ یہ نہیں کہ لوگ تو تراویح پڑھ رہے ہیں اور ہم جو ہے کسی اور کام کے اندر مصروف ہیں۔ روزہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ روزہ صرف گزارنا ہے بس ختم، ایسا نہیں۔ ہم نے بہت سے رمضان گزارے، ہر آدمی اپنی عمر پر غور کرے۔ چلو 15 سال تک تو غفلت تھی، 15 سال کے بعد کسی پر 10 رمضان گزر گئے، کسی پر 20 رمضان گزر گئے، کسی پر 30 گزر گئے، کسی پر 50 گزر گئے، کسی پر 60 رمضان گزر گئے۔ کسی رمضان میں ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اے اللہ اس رمضان کو تو میں اس طرح گزاروں گا جیسے آپ اور آپ کے رسول چاہتے ہیں۔
کم از کم اس رمضان کے لیے تو عہد کریں۔ اور کتنے رمضان گزریں گے؟ 85 رمضان میری زندگی میں گزر گئے، کوئی فائدہ میں نے اس سے نہیں اٹھایا، بس گزار رہے ہیں۔ صرف گزارنا نہیں ہے بلکہ ان کو شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ روزہ رکھنے میں ایسا مزہ آئے، تراویح پڑھنے میں ایسا مزہ آئے جس طرح ایک شخص بیت اللہ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، ایک پائی جمع کرتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں یہ اس طرح کی یہ پرائیویٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ایک سرکاری جگہ پہ درخواست پیش کرتا تھا، اور پیش کرنے کے بعد ایک کارڈ آتا تھا، حج مبارک ہو، حج مبارک۔ ایک خوشی ہوتی تھی آدمی کو، پھر انتظار میں ہوتا تھا وہ تاریخ کب آئے گی جب میں جہاز میں بیٹھوں گا اور میں یہاں سے بیت اللہ کے لیے روانہ ہوں گا۔ اور یہ اس طرح کے ہوائی جہازوں کا اتنا نہیں ہوتا۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میں چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب حج کے لیے جاتے تھے، ہم یہ کیماڑی کے پاس یہاں جا کر پانی کا جہاز ہوتا تھا، سفینہ عرب میں وہ جاتے تھے، اور ایک جہاز، بڑا سا جہاز کنارے پر بندھا ہوتا تھا، وہ حاجیوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اور ہم لوگ چھوڑنے والے وہ باہر کھڑے ہوتے تھے، اور جب جہاز کا لنگر کھلتا تھا اور یہ حجاج کرام اوپر کھڑے ہوتے تھے، اور جب جہاز روانہ ہوتا تھا وہ تلبیہ پڑھتا تھے، سب تلبیہ پڑھتے تھے، اور جہاز روانہ ہو جاتا تھا۔ ایک عجیب منظر ہوتا تھا۔ 8 دن 10 دن سمندر کا سفر کرنے کے بعد جدہ پہنچنا، جدے کی تکلیفیں مشقتیں برداشت کرنے کے بعد جب بیت اللہ میں پہنچتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، کیا کیفیت ہوتی تھی آدمی۔ بس اسی طرح انتظار کرو یہ رمضان کب آئے گا، اور جب رمضان آ جائے تو وہ کیفیت ہو جیسے بیت اللہ سامنے آ گیا ہے، اللہ کا گھر سامنے آ گیا، اور جس کے لیے ہم تڑپ رہے تھے، جس کے لیے ہم ترس رہے تھے، اللہ نے اس کے اندر ہمیں داخل کر دیا ہے۔ ہر عبادت، وہ نماز ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ روزہ ہو، ہر ایک عبادت ایسی خوش دلی کے ساتھ ہو جس خوش دلی کے ساتھ آدمی حج کے لیے جاتا ہے، جیسے اس کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، جیسے اس کے لیے آدمی محنت اور مشقت کرتا ہے، وہ محنت نہیں معلوم ہوتی، وہ تکلیف ہی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہی حال تمام ارکان اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ صرف حج کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو۔ حج بھی تو ایک رکن ہے اسلام کا، روزہ بھی تو ایک رکن ہے، زکوٰۃ بھی تو ایک رکن ہے۔ اس رکن کی ادائیگی کے لیے اتنے خوش ہوتے ہیں، اور یہ رکن آتا ہے تو کوئی خوشی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ یہ رمضان کا ادب ہے، رمضان کا ادب یہ خوش دلی کے ساتھ، اللہ نے مجھے رمضان نصیب کیا ہے، پتہ نہیں پھر ملے گا نہیں ملے گا، ابھی تو میں اس سے فائدہ اٹھا لوں۔ جو جس درجے میں فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھائے، کمی کوتاہی نہ کرے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ کرے۔ وہ جوان ہے تب، وہ بڑی عمر کا ہے، معذور ہے تب، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے زندگی کی۔ ہر آدمی ہر رمضان میں یہ کہتا ہے پچھلے سال ہمارے فلاں صاحب تھے، آج وہ نہیں۔ آپ کتنوں کو جانتے ہوں گے پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم ہر رمضان میں ہوں گے؟ ایک رمضان آئے گا لوگ ہمارے بارے میں بھی کہیں گے کہ پچھلے سال تھے، آج فلاں صاحب نہیں ہیں، آج فلاں صاحب نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کہے کہ وہ صاحب نہیں ہے، اس رمضان المبارک کی قدر اللہ سے عہد کرو کہ رمضان کو میں خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ گزاروں، اس کی کوئی عبادت مجھ سے چھوٹنے نہیں پائے۔ ٹھیک ہے عام دنوں میں ہم سے تہجد نہیں پڑھی جاتی، لیکن اس رمضان کا ادب میں یہ کروں گا، سحری کے وقت اٹھوں گا، 2 رکعتیں ہوں، 4 رکعتیں ہوں، 6 8 رکعتیں ہوں، ضرور تہجد کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مرد بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی۔ یہ نہیں کہ خود تو مصلی پر کھڑے گا، ان سے کہ روٹی پکاؤ، سالن پکاؤ، وہ بیچاری آخر تک ان کاموں میں لگی ہوئی ہے، ان کے کام پہلے سے نمٹاؤ۔ معلوم ہوا وہ بھی ایک جگہ مصلی پر کھڑی ہے، تہجد کی نماز ہو رہی ہے، تم بھی مصلی پر کھڑے ہو۔ خدا کی قسم یہ مناظر ہر وقت نہیں ہوتے ہیں۔ ادھر بیوی بھی مصلی پر کھڑی ہے، بیٹی بھی کھڑی ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، جوان خود بھی کھڑے۔ عام دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کون کرتا ہے ایسا؟ یہ رمضان المبارک کا ادب ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس کا ادب کرو۔ دوسرا یہ
قرآن کا ادب کرو، قرآن کا ادب۔ رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور قرآن کا ادب کیا ہے؟ جو حافظ ہیں ان کے تو سینوں میں قرآن ہے، ان کے تو سینوں میں قرآن ہے، وہ تو ہر وقت ہی ادب کرے۔ دیکھو میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں میری ایک گندگی ہو، ایک گند ہو، ادھر میں قرآن دیکھ رہا ہوں، ادھر میں ایک گند دیکھ رہا ہوں، کوئی اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں برداشت۔ وہ کہیں گے کتنا بے ادب ہے، قرآن کی بے ادبی ہے۔ یہ سینہ کوئی آپ سے دور تو نہیں، یہ ہم سے کوئی دور تو نہیں ہے، جیسے ہم گناہ کرتے ہیں ہم سے دور تو نہیں، سینے میں قرآن ہے، اور اس قرآن کے ہوتے ہوئے لا یعنی بیکار کام، بیہودہ کام، سارے کام آدمی کر رہا ہوں۔ پہلے جو ہمارے بڑے تھے وہ تو حافظ قرآن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ کوئی گناہ کرے گا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، حضرت قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے عاشق تھے، خود کہتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میری عمر 10 یا 12 سال تھی، 10-12 سال میری عمر تھی، اور میں آدھی رات کو اٹھتا تھا اور اپنے محلے کی مسجد میں جاتا تھا، مسجد کھولتا تھا، وضو کرتا تھا اور سین میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتا تھا۔ جب مؤذن فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو اس وقت تک میں 8 سپارے تہجد میں پڑھ چکا ہوتا تھا۔ 8 سپارے، 12 سال کا بچہ، کسی نے کہا بھی نہیں کہ اٹھ مسجد جا۔ اپنے محلے کی تنگ اور تاریک گلیوں سے گزرتا ہوا، ایک دیوانگی تھی، ایک عشق تھا، سونے نہیں دیتا تھا، سونے نہیں دیتا تھا، رات کے اندھیرے میں جاتا رہا۔ گاؤں دیہات کی مسجدیں ہوتی تھیں، بس ایک کنڈا لگا کر وہ آخری نمازی چلا جاتا تھا، یہ کہتے ہیں میں مسجد کھول دیتا تھا، وضو کر لیتا نا، کھڑا ہو جاتا۔ جب فجر کا وقت داخل ہوتا، مؤذن آتا تو میں 8 سپارے تہجد میں پڑھ چکا ہوتا تھا۔ میں یہ قصہ نہیں سنانا چاہ رہا ہوں، قصہ میں اگلا سنا رہا ہوں۔ حضرت قاری صاحب کی کلاس لگی ہوئی تھی اور ناظم صاحب آئے اور کہا کہ حضرت یہ طالب علم جو آپ کی کلاس کا ہے یہ کل سنیما دیکھنے گیا تھا۔ اس وقت فلمیں سنیما میں ہوتی تھی۔ قاری صاحب نے کہا میرا شاگرد کبھی فلم نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ٹکٹ ہے سنیما کے، یہ طالب علم ہے، رنگوں ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور اس نے فلم دیکھی۔ قاری صاحب نے فرمایا اچھا، کہا اس کی پٹائی لگاؤ، اس کو تنبیہ کرو کہ پٹائی لگائی۔ کچھ عرصہ گزر گیا اور گزرنے کے بعد پھر پکڑا گیا، وہ طالب علم پھر پکڑا گیا۔ پھر ناظم صاحب نے آ کر کہا کہ حضرت یہ فلم دیکھ رہا تھا۔ قاری صاحب نے پھر اس کی پٹائی لگوائی۔ کچھ وقت کے بعد تیسری مرتبہ پھر پکڑا گیا، فلم اس نے دیکھی۔ اس دفعہ جب اس کو لے کر آئے تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلاس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور بچے پڑھ رہے تھے، زور سے ڈیسک پر ایسے ہاتھ مارا، اور جیسے ہی ہاتھ مارا سب خاموش ہو گئے، سارے طلبہ خاموش ہو گئے، اور پھر فرمایا دیکھو میں تمہیں قرآن پڑھاتا ہوں، تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور یہ میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ قرآن کا نور تمہارے سینوں میں اتر جائے، اور تم اس طرح کے کام کرتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اس طالب علم سے کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آج تک میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے ہیں، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے فلم نہیں دیکھتی۔ کہتے ہیں قاری صاحب نے جب یہ بات کہی تو اس طالب علم کی چیخیں نکل گئی، رونے لگا، اور اس کی وجہ سے پوری کلاس رونے لگی۔ قاری صاحب ہمارے لیے اتنے فکر مند اور ہم ایسے کام کر۔ ایک وقت تھا گزر گیا، قاری صاحب کے انتقال ہو گیا، انتقال کو 10-12 سال بھی گزر گئے۔ 10-12 سال کے بعد کسی نے اسی طالب علم کو رائے ون کے اجتماع میں دیکھا،
اور دیکھنے کے بعد وہ جو کلاس کا ساتھی تھا نا، بڑے ہو کر بھی ایک دوسرے سے لوگ مذاق کرتے ہیں، تو اس طالب علم دوست نے اس کو دیکھ کر کہا، ہاں بھائی کوئی فلم دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ فلم وہی اسی طرح دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جس دن سے قاری صاحب نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، خدا کی قسم اس دن سے لے کر آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ روزانہ تہجد میں کبھی 2.5 سپارے کبھی 3 سپارے پڑھتا ہوں۔ فلم تو دور کی بات ہے، دفع کرو سنیما۔ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک میں نے ٹیلی ویژن بھی نہیں دیکھا، ہم میں سے ہر ایک کا جیب سنیما گھر ہے، وہ حافظ ہے، وہ مولوی ہے، وہ قاری ہے، سنیما گھر ہمارا جیب ہے۔ وہ نکالتے ہیں، براس نہ ٹکٹ ہے، نہ شرمندگی ہے، نہ کوئی دیکھے گا کہ مولوی صاحب فلم دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، چوں بخلوت می روت کار دیگر می کنت، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں قرآن آتا نہیں ہے، قرآن بھول گئے، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا ہے، ایک سپارہ پڑھتے ہیں تو سر پکڑتے ہیں، سر چکرانے لگتا ہے۔ وہ 12 سال کا بچہ تہجد کی وقت تک 8 سپارے پڑھ لیتا ہے۔ وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو قرآن کے حافظ تھے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری وہ حیثیت قطعاً نہیں ہے، قاری صاحب کے اس جوتوں کے برابر بھی نہیں ہوں۔ خدا کے لیے رمضان المبارک کے اندر یہ شیطانی چرخہ ختم کرو۔ 10 مرتبہ کھولتے ہو، کبھی دن میں 10 مرتبہ قرآن کھولا ہے؟ یہ ڈبیا کا جن ہے، اور ایسا جن ہے، ایسا جادو کرتا ہے کہ پھر نہ آدمی کو سونے دیتا ہے نہ دوسرا کام کرنے دیتا۔ اس سحر کا، اس جادو کا علاج عاملوں کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے خدا کا واسطہ رمضان مبارک شروع ہو جائے، ایک چھوٹا سا موبائل آدمی کوئی ضروری بات ہے سن لیا ختم۔ اتنے بڑے موبائل رکھے ہوئے ہیں، آپ اگر اس میں اچھی چیز بھی تلاش کرو گے تو اچھی کے بیچ میں گندی آئے گی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حافظ قرآن ہے اور وہ گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ اس طرح کی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ فلمیں تھی جو وہ دیکھتے تھے، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ فلمیں نہیں ہیں، یہ اس سے بدتر فلمیں ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک میں اس کو ایک طرف رکھو، بس اب آپ کے ہاتھ میں قرآن نظر آنا چاہیے، صبح بھی قرآن، شام کو بھی قرآن، راتوں کو بھی قرآن۔ اتنا قرآن پڑھو کہ دوسروں کے لیے قابل رشک بن جاؤ۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں 2 ہی آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے، وہ دن کو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، رات کو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، کتنا خوش نصیب ہے، یہ قابل رشک ہے۔ دوسرا وہ مالدار جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دن کو بھی اللہ کے راستے میں رقم لٹاتا ہے، راتوں کو بھی لٹاتا ہے اللہ کے راستے میں، یہ 2 انسان قابل رشک ہیں۔ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، یہ 2 چیزیں نمایاں نظر آئیں گی، قرآن کی تلاوت، انفاق فی سبیل اللہ۔ قرآن کی تلاوت، ان کی تلاوت تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، تلاوت ان کے پاس پیسے ویسے نہیں ہوتے تھے، جیسے میں نے شروع میں کہا، جیسے ہمارے پاس آج مال و دولت ہے، ان کے پاس اتنی ایسے پیسے نہیں ہوتے، کھانے پینے کی چند چیزیں ہوتی، اس میں بھی وہ انفاق کرتے تھے۔ ایک کتاب ہے سور من حیات التابعین، تابعین کے کچھ قصے واقعات ہیں، بڑے اچھے انداز سے عربی میں لکھے ہوئے۔ ایک صحابی ہے ربیع بن خثیم رحمہ اللہ، تابعی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے ایک دن ان سے کہا تھا لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحبک، اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو تم سے بڑی محبت کرتے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول نے ان کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ تو تابعی ہیں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ ان کی اس عبادات کو، ان کو اس مجاہدے کو، ان کے تقوی کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں تم ہوتے اور اللہ کے رسول تمہیں دیکھتے تو تم سے بڑی محبت کرتے۔ فالج ہو گیا تھا، آخر وقت میں فالج تھا،
کچھ مہمان ملاقات کے لیے آئے، بیٹے سے کہا ان کے لیے کھانا تیار کرو، خود ایک خاص قسم کا کھانا ان کے لیے پکتا تھا، بس وہی کھا سکتے تھے اور دوسرا کھانا نہیں، کچھ ایسا جیسے کوئی حلوہ نما ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں کھچڑی ہمارے یہاں بن جاتی ہے یا کوئی اور اس طرح کی چند چیزیں ملا کر جو بس چمچ کے ذریعے اس کو کھایا جاتا تھا۔ بہرحال مہمانوں کو اپنی جگہ بٹھایا کھانے، اتنے میں ان کا صاحبزادہ ان کے لیے اس پلیٹ کے اندر جو ان کی اہلیہ نے بہت محنت اور بڑی مشقت سے وہ خاص کھانا پکایا اور سامنے لا کر رکھا۔ جیسے ہی رکھا حضرت حسین نے سامنے دیکھا ایک دیوانہ کھڑا ہے، ایک دیوانہ ہے پاگل سا، پھٹے ہوئے کپڑے، بال بکھرے ہوئے ہیں، رات ٹپک رہی ہے اور ٹپک کر داڑھی سے بہہ رہی ہے اور وہ سامنے سے دیکھ رہا ہے۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے سے کہا اس کو ادھر صحن میں اندر بلاؤ۔ اس کو اندر بلایا تو کہا کہ یہ برتن اس کے سامنے رکھو، اس کے سامنے رکھو۔ اب بیٹا ظاہر ہے کہ اتنا عظیم والد ہے، بات تھوڑی ان کو ٹلا دے کیا، کیوں ان کے سامنے رکھو؟ والد نے کہا اس کو بٹھایا، اس دیوانے کو بٹھایا اور کہا یہ میرا کھانا اس کے سامنے رکھو۔ وہ جب اس کے سامنے رکھا نا تو جیسے پاگل کھاتے ہیں، یوں ہاتھ ایسے کھا رہا ہے اور داڑھی سے بہہ رہا ہے اور وہ لعاب اس کے اندر جا رہا ہے، کھا رہا ہے اور وہ کچھ گر رہا ہے کچھ کھا رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے وہ ساری پلیٹ صاف کر لی اور کھا لیا، اس کا پیٹ بھر گیا۔ آخر میں بیٹے نے کہا ابا جی والدہ نے اتنی محنت کی اور یہ کھانا آپ کے لیے تیار کیا، دوسرا کھانا آپ کھا بھی نہیں سکتے ہیں، آپ نے ایک ایسے دیوانے کو کھانا کھلایا الذی هو لا یدری ما اکل، جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کھایا۔ اس پاگل کو کیا پتہ ہے کہ اس نے کیا کھایا؟ حضرت حسین نے فرمایا بیٹا اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کھایا، لیکن جس کے لیے ہم نے کھلایا وہ تو جانتا ہے کہ ہم نے کیا کھلایا اس کو۔ ہم نے اس لیے نہیں کھلایا کہ یہ جان لے کہ ہم نے اس کو کیا کھلایا ہے، لیکن وہ تو جانتا ہے کہ ہم نے اس کو کیا کھلایا۔ لوگ اپنی اس طرح کی غذائیں قربان کر دیا کرتے، جن کے پاس زیادہ مال تھا وہ دیکھتے تھے میرے پاس کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے، کون سا مال میرا زیادہ محبوب ہے، کون سا باغ زیادہ پسندیدہ ہے، اور آ کر کہتے تھے اللہ کے رسول اللہ نے حکم دیا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے بلند اور بالا مقام تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ کے رسول میری نظر میں تو یہ باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے۔ کوئی کیا لا رہا ہے، کوئی کیا لا رہا ہے۔ رمضان میں اپنے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کے بالکل شروع میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، کان یدارسہ القرآن، قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس رمضان تک جتنا قرآن نازل ہوتا تھا جبرائیل علیہ السلام آپ کو سناتے تھے، آپ سنتے تھے، پھر آپ سناتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے۔ جسے دو حافظ دور کرتے ہیں نا، یہ ایک سنت، یہ دور کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آدمی جتنا بھی پکا ہو جائے سنت کی نیت سے ایک دوسرے کو سناؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ بس اب مجھے یاد ہو گیا ہم مستغنی نہیں، سنت کی نیت سے ایک دوسرے کو قرآن سناؤ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ دور کر لیتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی سخاوت ایسی ہو جاتی تھی اجود من ریح المرسلہ، وہ جو تیز طوفانی ہوائیں چلتی ہے نا اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہو جاتی تھی۔ سخاوت کا مہینہ ہے، خرچ کرو، لوگ اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، اچھا کھلاؤ رمضان میں، اچھا پہناؤ، جو ضرورت مند ہیں حاجت مند ہیں ان کو دو۔ اللہ نے ہمارے اوپر بدنی عبادات کا بوجھ بھی ڈالا ہے، مالی عبادات کا بوجھ بھی ڈالا ہے۔ دیکھو اکثر و بیشتر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رمضان میں، فطرہ تو رکھا ہی اللہ نے رمضان میں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے فدیہ بھی رمضان ہی کے اندر رکھا گیا، عبادات کا بوجھ ڈالا۔ یہ ہمارے مالی عبادت، زبانی عبادت، قولی عبادت
اس کا بھی بوجھ ڈال دیا۔ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو رمضان میں، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ کے ساتھ، خوب کثرت سے پڑھو۔ دوسری چیز استغفار ہے، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے استغفار لازم ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ میری زندگی بہترین ہو جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرا گھر پرسکون ہو، اولاد کی طرف سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میرا کاروبار بھی اچھا ہو، موسم بھی اچھا ہو، اچھے اچھے پھل مجھے ملے، خوبصورت باغات کے مناظر میں دیکھوں، اس پر لازم ہے کہ وہ استغفار کرے۔ سورہ نوح میں اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، بڑا بخشنے والا ہے اللہ۔ جب تم استغفار کرو گے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا، موسم خوشگوار ہو جائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں میں اضافہ کرے گا، وَبَنِينَ، بیٹوں میں اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات اگائے گا، وَأَنْهَارًا، نہریں جاری کرے گا۔ خوشگوار زندگی کے لیے یہ چیز تو چاہیے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے استغفار لازم ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کو لازم پکڑو، اللہ سے صبح شام جنت طلب کرتے رہو۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، اللہ سے جنت مانگو، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ 4 وظائف ہیں۔ ویسے تو جو پڑھتے وہ پڑھتے رہا کرو، لیکن یہ قولی عبادات بھی ہماری بڑھا دی ہے۔ بدنی عبادت، مالی عبادت، زبانی اور قولی عبادات، ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ان کو تم اہتمام کے ساتھ ان کاموں کو کرو۔ اس طرح انشاءاللہ رمضان المبارک گزاریں گے، بڑی برکتیں ہوں گی۔ اس کے انوارات اپنے دل کے اندر محسوس کرو۔ ٹالنے کے لیے رمضان نہیں ہے کہ ابھی ٹائم ہے افطار میں، لاؤ تھوڑا موبائل کھولا، اور موبائل میں تو گھنٹہ ایسے گزرتا ہے شیطانی پتہ ہی نہیں چلتا۔ سحری میں بھی فجر میں ٹائم ہے، اور موبائل ختم کرو موبائل کو رمضان کے اندر۔ اتنی دیر پہلے افطار کے لیے بیٹھ جاؤ کہ سب خواتین بھی فارغ ہو چکی ہوں، مرد بھی کام سے، اور اس وقت ہر آدمی اپنی اپنی دعا کرے اللہ سے۔ ضروری نہیں کہ اجتماعی دعا ہو، اللہ سے دعائیں کرو، کوئی کیا مانگ رہا ہو، کوئی کیا مانگ رہا ہو۔ تہجد اتنے کھلے وقت میں پڑھو کہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو اور اللہ کے سامنے زاری کر رہے ہو، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ایسا وقت ہے اللہ تعالیٰ اس آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی مغفرت چاہنے والا ہے میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو روزی کا طلبگار ہے اس کو روزی دوں، کوئی مصیبت زدہ کوئی بیمار ہے اس کو میں عافیت دوں۔ یہ باتیں روزانہ ہوتی ہیں، لیکن روز اس وقت میں ہم سوتے ہیں۔ شب برات میں تو شروع سے ہوتی ہے، شب قدر میں تو مغرب کے بعد سے ہوتی ہے، لیکن ہر رات میں اللہ آسمانی دنیا کی طرف آتے ہیں، لیکن اس وقت اکثریت سو رہی ہوتی ہے، بہت تھوڑے اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان کی برکت سے تہجد کی نماز کو مت چھوڑو، بہت اہتمام کے ساتھ پڑھو، اور جب رمضان ختم ہو جائے اور مصروفیات اتنی ہو کہ بالفرض آدمی اس وقت میں نہیں پڑھ سکتا ہے، تو میں آپ کو ایک نسخہ دے کر جا رہا ہوں، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ مجمع الزوائد میں علامہ ہیثمی نے غالباً 9ویں جلد میں ایک باب قائم کیا، باب الصلاۃ بعد العشاء، حافظوں کے لیے بہترین تحفہ ہے عام دنوں میں۔ پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی عشاء کی نماز پڑھ لے، فرض بھی پڑھ لی اور سمجھو سنتیں بھی پڑھ لی، پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد جو آدمی 4 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت کر کے، پہلی 2 رکعت میں وہ تو بہت آسان ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، 2 رکعتیں یہ تہجد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھی، پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ ملک، یہ
4 رکعتیں پڑھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسی ہے جیسے آپ نے شب قدر کے اندر تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ شب قدر میں حافظ اس کی عادت ڈالے، پہلی 2 رکعتیں تو بہت ہلکی پھلکی ہے، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ پڑھ لی، اور دوسری 2 رکعت کا بڑا عظیم فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک یہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لے، اور آپ فرماتے تھے اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، یہ فائدہ اس کا حاصل ہوگا۔ لیکن جو حافظ نہیں ہے وہ بھی مایوس نہ ہو۔ الترغیب والترہیب میں علامہ منذری عبدالعظیم ابن عبد القوی 656 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے کتاب النوافل کے اندر اسی طرح حدیث لائیں، لیکن اس میں صرف یہ ہے عشاء کے بعد 4 رکعتیں شب قدر کے برابر ہے۔ عشاء کے بعد 4 رکعتیں، اس میں قل ھو اللہ پڑھو، قل یا ایھا الکافرون پڑھو، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس، آپ کی مرضی ہے جو بھی پڑھو، یہ شب قدر کے برابر۔ یہ عام لوگوں کے لیے کتنا آسان ہے، تہجد کی نماز بھی ہو گئی اور وہ بھی شب قدر کے اندر ہو گئی، اور حافظوں کے لیے یہ دوسرا والا اس لیے کہ اس میں شب قدر کے اندر تہجد کی نماز بھی آ گئی، عذاب قبر سے بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا اہتمام کرو، اور ابھی تو الحمدللہ بس یہ تو تہجد کو تہجد ہی کے وقت میں، افضل وقت میں جو سحری کا وقت ہے اس کے اندر پڑھنا چاہو تو اس کے اندر بھی اس طریقے سے پڑھو، اہتمام کرو۔ باقی روزے کو اللہ نے بہت آسان بنایا، نہ باتوں پر پابندی ہے، نہ سونے پر پابندی ہے، نہ کاروبار پر پابندی، بہت آسان ہے۔ لیکن یہ کہ لا یعنی اور فضول باتیں نہ ہوں، کام کی باتیں ہوں، تو اس طرح رمضان المبارک گزاریں گے انشاءاللہ بڑی برکتیں ہوں۔ خواتین کے لیے بھی روزے تو ان پر بھی فرض ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے، جب ان کے مخصوص دن شروع ہو جائے اس میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے، پھر اللہ کی مہربانی ہے کہ نماز تو بالکل معاف، نہ ان دنوں میں نہ بعد میں قضا کرے۔ روزے کا معاملہ چونکہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، سال میں 1 دفعہ آتا ہے، اور اگر اس طرح کی خواتین کے ساتھ وہ دن شروع ہو جائے تو کتنے روزے چھوٹیں گے، بہت زیادہ چھوٹیں گے، تو 9-10 روزے چھوٹ جائیں گے۔ رمضان کے بعد اس کی قضا کرے۔ روزہ رکھا تھا اور رکھنے کے بعد دن کے کسی بھی حصے میں فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد ماہواری شروع ہو گئی، وہ روزہ ٹوٹ گیا، ختم، اب اس کو پالو مت، کھانا پینا شروع کر دو، لیکن احترام رمضان یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے کھائے پیے نہیں، چپکے سے کچن میں کسی جگہ، اس لیے کہ اب اس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی ہے۔ اب یہ سمجھ رہی ہے کہ صبح معلوم ہوا 8 بجے میں سے شروع ہو گئے اور شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا کیوں مار رہی ہے، کھائے پیے۔ لیکن اس کا دوسرا مسئلہ بھی سنو، یہ دن چل رہے تھے اور پاکی کا وقت مثلا صبح 8 بجے آ گیا، صبح 9 بجے پاک ہو گئی، اب روزہ تو نہیں رکھ سکتی 8 بجے 9 بجے، روزہ تو سحری کے وقت رکھنا تھا۔ اب اگر یہ 9 بجے پاک ہوئی ہے، 8 بجے پاک ہوئی ہے، 10 بجے دن کو پاک ہوئی ہے، اب یہ غروب تک، افطار تک بھوکی پیاسا رہنا اس کے لیے واجب ہے، اس لیے کہ اب وہ صلاحیت لوٹ آئی ہے، روزے کی وہ صلاحیت لوٹ آئی ہے۔ اب احترام رمضان کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کھائے گی، کچھ بھی نہیں پیے گی، لیکن یہ روزہ بھی شمار نہیں ہوگا، اس کو بعد میں رکھنا پڑے۔ اس 2 مسئلے میں فرق کرنا چاہیے۔ روزہ رکھا تھا اور رکھنے کے بعد دن کے کسی بھی حصے میں وہ ماہواری شروع ہو گئی، بس وہ روزہ ٹوٹ گیا، اب اس میں روزے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کھانا پینا شروع کر دے۔ یہ دن چل رہے تھے، سحری کے وقت پاک نہیں ہوئی، فجر کے بعد پاک ہو گئی، تو فجر کے بعد روزہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اب بقیہ دن احترام رمضان کی وجہ سے بھوکا پیاسے رہنا اس کے اوپر یہ واجب ہے۔ یہ خواتین سے متعلق ایک مسئلہ۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو بے ربط ہی تھی بظاہر رمضان المبارک کے متعلق، میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ تو بس اصل یہی ہے، ہم رمضان المبارک کا ادب کریں اور اس کا احترام کریں، قرآن کا ادب کریں، بیت اللہ کا ادب۔ لوگ جا رہے عمرے کے لیے،
حج کے لیے، اور یہاں سے تو کہتے ہیں کہ جا کے بیت اللہ کو دیکھیں گے، لیکن تصویروں کے عاشق وہاں بھی سیلفیاں بناتے ہیں، وہاں بھی اپنی تصویریں بنا رہے ہیں۔ کچھ تو آدمی کو شرم آنی چاہیے، سامنے بیت اللہ ہے، نیچے دیکھ کے موبائل کھولا ہو، یہ نہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کے اندر، اس میں بھی جو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کتنے میسیج میرے پاس آئے، اور یہ دیکھو میں بیت اللہ میں کھڑا ہوں فلاں جگہ۔ تمہیں کوئی دیکھ لے تم بیت اللہ میں کھڑے ہو تو کیا ہو جائے گا، کوئی تمہیں نہ دیکھے تو اس سے کیا ہو جائے گا۔ روضہ رسول پر جا کر جہاں سارے جہاں کا درود پیش ہوتا ہے، اللہ کے رسول پر اللہ کے بھی درود سلام وہاں سے آ رہے ہیں، فرشتوں کے بھی آ رہے ہیں، ساری انسانیت کے درود جہاں پیش ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنی فلمیں بنا رہے ہیں اور سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ کچھ تو انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے، کچھ تو انسان کے اندر شرم ہونی چاہیے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر، معاجیہ کے سامنے جا کر یہ گناہ کر رہا ہے، یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ یہ کھلی بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہاں تو آدمی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہوتی جب آدمی جا رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہا لیکن میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں سامنے سے گزر کر چلا جاؤں، میری ہمت نہیں ہوتی۔ پھر 2 صاحب کا نام لیا، ایک کا تو مجھے یاد ہے کہ ان میں سے ایک حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ آتے ہیں مسجد نبوی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر میں بھی ساتھ گزرتا ہوں کہ یہ تو اولاد ہے، ان پر تو اللہ کے رسول نظر کریں گے، شاید میرے اوپر بھی نظر کر لیں، ان کی وجہ سے شاید میرے اوپر بھی نظر ہو جائے، اس لیے ان کے ساتھ ہمت ہوتی ہے، گزر جاتا ہوں، اکیلی میری ہمت نہیں ہوتی۔ اور یہاں یوں موبائل ایسے، یہ دیکھو جی میں پہنچ گیا ہوں، اور یہ کچھ تو شرم کرو۔ آدمی کہتے ہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے، یہ کیا ہو رہے ہیں یہاں پر؟ بے ادبی انسان کو ہلاک کر دے۔ الدین ادب کلو، خلاصہ یہ ہے دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے۔ ادب ہے تو کچھ حاصل ہوگا، ادب نہ ہو تو کچھ بھی حاصل نہیں۔ اللہ یہ باتیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی اہم باتیں ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مفتی صاحب کو صحت کاملہ عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ جیسے میں نے شروع میں اعلان کیا تھا کہ اس کے جو بچے جن کو شوال میں ایک معیار بتلایا گیا تھا، اس معیار کے مطابق جو بچے پہنچے ہیں میں ان کا نام پکار رہا ہوں، وہ آئیں اور حضرت مفتی صاحب سے انعام وصول کر لیں۔ محمد سعد ابن حافظ محمد آفتاب شریفی، سید سعد علی ابن سید کاشف علی، شوال میں ان کا دوسرا پارہ تھا، شعبان تک 5واں پورا ہونا تھا، وہ پورا تو نہیں ہوا لیکن سبق 5ویں میں ہے، ان کو 500 روپے نقد انعام دیے جا رہے ہیں۔ سید احمد ہادی ابن حافظ سید محمد ذیشان کراچا، عبدالہادی ابن عبدالصمد، شوال میں نورانی قاعدے میں تھے، شعبان تک الف لام میم کا پارہ پورا کرنا تھا، الحمدللہ وہ پورا ہو گیا، اور سیقول میں ان کا سبق ہے، ان کو 1000 روپے انعام دیا جا رہا ہے۔ محمد حذیفہ ابن جہازے، شوال میں ان کا 15واں پارہ تھا، شعبان تک 22واں ختم کرنا تھا، الحمدللہ اس وقت 22ویں میں سبق ہے، ان کو بھی 1000 روپے انعام دیا جا رہا ہے۔ محمد مسیب ابن کاشان احمد، شوال میں ان کا 9واں پارہ تھا، شعبان تک 15واں پورا کرنا تھا، لیکن الحمدللہ قال علم کا بھی پورا ہو گیا، ایک زیادہ ہو گیا، اس لیے انہیں خصوصی انعام دیا جا رہا ہے، ان کو 1100 روپے دیا۔ ماشاء اللہ 100 روپے زیادہ ہیں، ماشاء اللہ، واہ بھائی۔ اب حضرت مفتی صاحب دعا فرمائیں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آئندہ دوسرے بچے جو ہیں ان کو بھی شوق پیدا ہو، اور بچیاں جو پڑھ رہی ہیں جس کے ان میں بھی آئندہ انشاءاللہ یہی ہوگا جو ان کو معیار دیا جائے گا، اور وہ اس معیار پر پورا اتریں گی تو ان کو بھی انشاءاللہ نقد انعام دیا جائے گا۔
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما، ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری دنیا آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری ضروریات کو، ہمارے حاجات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے. یا اللہ یہ آنے والا رمضان یا اللہ محبتوں کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ اعمال رمضان، اوراد رمضان کی پابندی کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ جس طرح تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت دی ہے کہ رمضان اس طرح گزارو، خدایا یہ رمضان تو اس دفعہ اس گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس رمضان کو تو حقیقت میں ہمارے لیے اچھا رمضان بنا دے. اللہ ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی، اللہ اس نعمتوں کو ہم بہت ضائع کر چکے ہیں. اللہ اس کوتاہی پر ہم اربوں کھربوں مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں. خدا یہ نعمت آپ عطا فرما رہے ہیں، تیری اس نعمت پر اللہ اربوں کھربوں مرتبہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جتنے حفاظ ہیں، قرآن سنانے والے ہیں، خدایا ان کے سینوں کو قرآن سے منور فرما، ان کی زبانوں کو قرآن کی تلاوت سے تر فرما. اللہ ان کی زبانوں پر قرآن کو جاری ساری فرما دے. اللہ ان کے لیے قرآن کو بہت آسان فرما دے. اللہ دنیا اور آخرت میں قرآن ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ جتنے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور ابھی تکمیل تک نہیں پہنچے ہیں، اللہ ان کے لیے قرآن کو تکمیل تک پہنچا دے. اللہ ان کو بھی حفاظ میں، علماء عاملین ربانیین میں شامل فرما دے. اے اللہ ہمارے جتنے ساتھی بالخصوص حضرت قاری صاحب کے شاگردوں میں، متعلقین میں جو حضرات اس دنیا سے جا چکے ہیں، بہت نام ہے، ہمیں تو وہ نام بھی نہیں آتے ہیں. خدایا اپنی قبروں میں ہے، یا اللہ ان کی قبروں کو ان کے لیے جنت کا باغ بنا دے. خدایا ان کی قبروں کو ان کے لیے جنت کا باغ بنا دے. خدایا ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری شریف احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ اپنی شان کے مطابق بہترین جزائے خیر عطا فرما دے. اللہ جو ان کی خدمات ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اللہ ان کی قبر کو جنت بنا دے. خدا ان کی قبر کو جنت بنا دے. یا اللہ انہوں نے جو اس دنیا میں باغ لگائے، جو جنت لگائی ہے، یا اللہ قیامت تک اس کو قائم دائم فرما. اللہ جو بھی یہاں آئے پڑھنے کے لیے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما. سب کے اللہ قرآن کا خادم بنا، دین کا چوکیدار بنا دے. اللہ دین کا خادم بنا دے. اس دین کے ساتھ آخر دم تک ہمیں منسلک فرما. اللہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دے، ہمارے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑ دے، مساجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ، نیک صحبتوں کے ساتھ ہمارے یا اللہ ہمیں جوڑ دے. اے اللہ ہمیں جوڑ دے. بری صحبتوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس موبائل کے اور دیگر فتنوں سے ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی، مرد و عورتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو یہاں آئے ہیں، مرد آئے ہیں، خواتین آئی ہیں، اللہ ان میں جو پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، جو تکلیفیں ہیں، اللہ ان تکلیفوں کو دور فرما دے. خدا ان بیماریوں کو دور فرما دے. اللہ ان حاجات کو پورا فرما دے. کاموں کی رکاوٹوں کو دور فرما دے. رشتوں کے معاملوں کو آسان فرما دے. اللہ بچوں اور بچیوں کے رشتوں کو اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما، خیر و برکت والے عطا فرما. یا اللہ جو ان رشتوں سے منسلک ہو چکے ہیں،
ان کے گھروں میں اللہ مزید خیر و برکتیں پیدا فرما، الفتیں پیدا فرما، محبتیں پیدا فرما، ہمدردیاں پیدا فرما، دین پیدا فرما، تقوی نصیب فرما۔ اللہ خیر و برکات کے آسمان سے بھی دروازے کھول دے، زمین کی برکتوں کو بھی دروازے کھول دے۔ اس وقت کے جتنے موجودہ دور کے فتنے ہیں اللہ ان فتنوں کو نیست نابود فرما، اللہ ان فتنوں کو نیست نابود فرما۔ اے اللہ اس ملک کو صالح حکمران نصیب فرما، ہمدرد حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ جو تیرے بندوں پر شفقت اور مہربانی کرنے والا وہ عطا فرما۔ اللہ دجالوں سے اور دجالی فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو کامل شفا عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں جو اسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہے، قاری صاحب کے شاگردوں میں جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت نصیب فرما۔ حضرت قاری صاحب کے صاحبزادے حضرت قاری رشید احمد صاحب کو کامل صحت نصیب فرما۔ اس گھرانے میں اللہ خیر و برکت پیدا فرما دے، اس گھرانوں سے اللہ مصیبت کو دور فرما دے، اس خاندان میں اللہ قرآن کی خدمت کو قیامت تک کے لیے رکھ دے۔ اللہ ان کو قرآن کا خادم بنا دے، خدایا ایک ایک کو قرآن کا خادم بنا دے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہمارے مرحومین مرحومات وہ قاری صاحب کے سلسلے سے متعلقین ہو، ہم میں سے کسی کے خاندان، کسی کے گھر کا کوئی فرد جو بھی اس دنیا سے جا چکا ہے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یہ آنے والا رمضان اللہ ان کے اوپر بھی رحمتوں کی بارشیں برسا دے، مغفرتوں کی بارشیں برسا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔